اعتراض کرنے والے تو اعتراض کرتے ہی رہتے ہیں۔ وہ کسی نے پوچھ لیا کہ آپ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، جبکہ جو خلیفہ اول ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ آپ جسٹ حضرت کا لفظ یوز کرتے ہیں، اور جو امام اہل سنت ہے ان کے ساتھ آپ اعلیٰ حضرت کا لفظ یوز کرتے ہیں، تو آپ معاذ اللہ اعلیٰ حضرت کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس طرح کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ امام اہل سنت کو ہم اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اور باقی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کے ساتھ ہم جب لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب ہم خلیفہ اول کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور جب خلیفہ ثانی کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے ساتھ ہم جسٹ حضرت کا لفظ یوز کرتے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے امام اہل سنت کی، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، تو ان کے ساتھ ہم لفظ یوز کرتے ہیں اعلیٰ حضرت۔ تو بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اعلیٰ حضرت کو ان ہستیوں سے بڑھا رہے ہیں، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایسا نہ ہی کوئی سوچتا ہے، نہ ہی کوئی کہتا ہے، نہ ہی کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت جو ہیں یہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام سے ان کو ہم بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یا صحابہ کرام علیہم رضوان سے ہم بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت، جو آپ کو اعلیٰ حضرت کہنے کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے زمانے میں، آپ کے دور میں جتنی بھی علمی شخصیات تھی، آپ ان سب سے زیادہ علم والے تھے، اس وجہ سے آپ کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ عام طور پر آپ کے دور میں آپ کو بڑے مولانا صاحب کہا جاتا تھا عام طور پر، اسی وجہ سے آپ کیونکہ سب سے زیادہ علم والے تھے، جو آپ کے دور میں تھے، آپ کا جو دور تھا اس وقت میں، اس آپ کے وقت کے دور میں جو علم والے تھے ان سب سے زیادہ آپ علم والے تھے، تو اس وجہ سے لوگوں نے، علماء کرام نے آپ کو اعلیٰ حضرت کہنا شروع کر دیا۔ اعلیٰ جو ہوتا ہے اس میں ظرف کا صیغہ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بلند، بڑا، مطلب بڑے مقام والا۔ تو اعلیٰ حضرت کو ہم اعلیٰ حضرت کہہ کر معاذ اللہ حضور علیہ السلام سے یا صحابہ کرام علیہم رضوان سے بڑھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس طرح تو کوئی بھی اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ مثال لے لیجئے کہ جو امام ہیں، جو ہمارے امام ہیں، جو حضور علیہ السلام کے نواسے بھی ہیں، ان کے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے شہزادے ہیں، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، جب ہم ان کا نام لیتے ہیں، جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کہتے ہیں کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح جب ہم امام حسین کا نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم ان کے ساتھ جسٹ امام کا لفظ یوز کرتے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے نعمان بن ثابت کی، اس وقت ہم کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ اب بعض لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ معاذ اللہ امام اعظم کو حضرت سیدنا امام حسن یا امام حسین یا امام محمد باقر یا جتنے بھی آئمہ ہیں ان سے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ اعتراض تو کہیں پر بھی پیدا کیا جا سکتا ہے کہ وہاں پر آپ ان کو کہہ رہے ہیں امام حسن اور آپ یہاں پر کہہ رہے ہیں امام اعظم۔ اعظم کا معنی بھی وہی ہے اور اعلیٰ کا معنی بھی وہی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ امام اعظم کو ان کے وقت کے اعتبار سے جو آپ کے ساتھ دوسرے آئمہ تھے تو اس اعتبار سے آپ کو امام اعظم کہا جاتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ امام اعظم کو ہم جو حضور علیہ السلام کے نواسے ہیں یا باقی جو آئمہ ہیں ان سے ہم بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں معاذ اللہ۔ اور اس کے علاوہ ایک اور آپ مثال لے لیجئے، جس طرح ہمارے قائد ہیں، ہمارے جو لیڈر ہیں، ہمارے سب سے بڑے جو لیڈر ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، وہ سب سے بڑے لیڈر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ کے قائد کون ہیں، آپ کے لیڈر کون ہیں،
تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے قائد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہمارے قائد ابوبکر صدیق ہیں، ہمارے قائد حضرت عمر فاروق ہیں۔ لیکن جب باری آتی ہے محمد علی جناح صاحب کی تو ہم ان کے لیے کہتے ہیں کہ قائد اعظم۔ باقیوں کے بارے میں ہم کہہ رہے تھے کہ وہ ہمارے قائد ہیں، جب محمد علی جناح صاحب کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ قائد اعظم ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم یہ یوز کر رہے ہیں لفظ قائد اعظم کا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم قائد اعظم کو معاذ اللہ ان سے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں کہ یہ ایک لقب ہوتا ہے، لقب کسی کو دے دیا جاتا ہے تو وہ اسی شخصیت کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو جو لقب مل گیا تو وہ انہی کے ساتھ خاص ہے، اور یہ جو القابات ہوتے ہیں، یہ جو لقب ہوتے ہیں، یہ اسی شخصیت کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، اور اس میں استغراق نہیں پایا جاتا کہ یہ تمام کے تمام افراد کو شامل ہو جائیں، بلکہ یہ اپنے مخصوص طبقے کے افراد کو شامل ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ جو اعتراض ہے، یہ اعتراض ہونا نہیں چاہیے کہ ہم اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں۔